الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اپنا خلیفہ قرار دیا کہ وہ میرا نائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو مخلوقات بنائی تھی ان میں جن تھے آگ سے بنے ہوئے، اور ان میں فرشتے تھے نور سے بنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے اپنا یہ فیصلہ رکھا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں۔ ابلیس جس کا نام عزازیل تھا، شیطان جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک جن تھا لیکن بہت اللہ کا ذکر کرتا تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور بہت علم والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رعایتاً ڈبل پروموشن دی۔ پہلے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا، اس کا مرتبہ بڑھا دیا، پھر فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا۔ اب ایسی سچویشن محسوس ہوئی کہ وہ محسوس کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بس میں ہی ہوں۔ جیسے پرنسپل صاحب کے بعد وائس پرنسپل جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کے بعد میں ہی ہوں، یہ ریٹائر ہوں گے تو میں پرنسپل بن جاؤں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز کیا کہ میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے مجموعی طور پر اپنے تحفظ کا اظہار کیا کہ تو بنانے والا ہے مٹی سے بنی ہوئی ایک مخلوق کو۔ مٹی سے بنی ہوئی مخلوق، اب سب سائنس کے طالب علم ہیں کہ مٹی کا آپ کیمیکل انالیسس کر کے دیکھیں تو اس میں کیا ہوگا؟ نائٹروجن ہوگی، فاسفورس ہوگی، سوڈیم پوٹاشیم ہوگا، کاربن ہوگی، آکسیجن ہوگی۔ یہی کچھ آپ کو انسان کے اندر بھی ملتا ہے، تمام حیوانات میں بھی ملتا ہے۔ تو ہمارا اوریجن جو ہے وہ مٹی ہے۔ یہ تو بڑے سادہ لفظوں میں ثابت ہو رہی ہے یہ بات۔ مٹی اور پانی کا ملاپ یہ انسان کو مٹی کی طرف کھینچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان میں روح پھونکی ہے، وہ اس کو اللہ کی طرف کھینچے گی تو ایک کشمکش ہوگی۔ اور یہ ہم میں سے ہر شخص یہ کشمکش اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے کہ نیکی کی طرف بھی جی چاہتا ہے کرنے کو، لیکن برائی کی طرف بھی انسان کا رجحان ہوتا ہے۔ اور یہی کشمکش ہے جو لے کر انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ تو فرشتوں نے تو صرف اس تحفظ کا اظہار کیا، لیکن عزازیل جو یہ سمجھتا تھا کہ بس یہ باتیں بھول جاتی ہیں انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کو تو موت آنی نہیں، لیکن ایک ذہن میں خیال رہتا ہے کہ بس جو ہی اللہ سین سے ہٹے گا تو میں ہی خدا بن جاؤں گا، لہذا اس نے سب سے زیادہ ریئیکٹ کیا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ کوئی 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ اس میں قصہ آدم و ابلیس بھی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو ابلیس نے کیسے ریئیکٹ کیا۔ اس میں نوح علیہ السلام کے واقعات ہیں، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام،
ان سب کے واقعات ہیں. تو کہنے کو یہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہانیاں ہیں، قصے ہیں پرانے، لیکن کیونکہ قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں قصے کہانیاں ہیں. لیکن یہ کتاب کس چیز کی ہے بھلا؟ ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ڈائریکٹ کسی کو کہنا کہ تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم نیچے جاؤ، تم لیبارٹری میں جاؤ، تم مریض کو دیکھو. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ڈائریکشن ہوتی ہے نا. تو قرآن مجید اصل میں کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ڈائریکشن ہے. اور جو پہلی کتابیں اللہ نے نازل کی، بائبل نازل کی، تورات انجیل نازل کی، وہ بھی کیا تھی؟ وہ ہدایت ہی کی کتابیں تھی. وہ انسانوں کو ڈائریکٹ کرتی تھی کہ what should they do and what should they not. انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے، کن باتوں کو اختیار کرنا چاہیے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ دیکھ لیں بائبل کے اندر، نصیحتیں ہیں. یعنی تورات پہلے موجود تھی، اس میں احکام تھے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مواعظ دے کر بھیجا گیا، واعظ و نصیحتیں. اب وہ واعظ و نصیحت کس طرح کی تھی؟ آپ جائیں گے اس پر، یوٹیوب پر جائیں اور سنفل وومن ٹائپ کریں. وہ کیا تھا کہ تورات کے اندر بھی بدکار مرد اور عورت کی سزا کے پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے. تو ایک عورت سے بدکاری ہو گئی، لوگ اس کو پکڑ کے لے جا رہے تھے اور طرح طرح کی گالیاں، یہ حرامزادی، فلانی، گندی کرتے جا رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ سنتے چلے جا رہے تھے. تو جب انہوں نے اس جگہ پر اس کو بٹھا دیا جہاں اس کو پتھر مارنے تھے، تو ایک دم عیسیٰ علیہ السلام بیچ میں آئے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو پہلا پتھر وہ شخص مارے گا جس نے کبھی بدکاری نہ کی. آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر کہ سب ایک ایک کر کے وہاں سے کھسک گئے. تو یہ کیا ہے؟ بعض یعنی یہ تینوں چاروں کتابیں جو ہیں یہ ڈیوائن سورس کی کتابیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہی نے تورات نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ ہی نے زبور عطا کی حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ ہی نے انجیل عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ تینوں ایک ہی جو سورس ہے اس کی تین ایڈیشن ہیں. تورات کے اندر احکام ہیں، زبور کے اندر سامز اور ڈیوڈ کے نام سے آپ کو جو نیو بائبل میں ملتا ہے نا، نیو ٹیسٹمنٹ میں، وہ زبور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حمد کے ترانے ہیں. اور انجیل کیا ہے؟ یہ واعظ ہے. حکم اور واعظ میں فرق ہوتا ہے. یعنی ایک چیز احکام سے ڈسکرائب کر کے سمجھائی جاتی ہے کہ یہ لمٹ ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، بس اس حد تک تم جا سکتے ہو، اس سے پیچھے پہ چلو. یہ کیا ہے؟ یہ احکام ہے. یہ تورات کا موضوع ہے. لیکن واعظ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے صوفیہ کے ہاں آپ کو وہ واعظ ملتا ہے. مثلا ایک صوفی بزرگ سے تقاضا کیا ان کے مرید نے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اب وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے وہ کہنے والے تھے کہ اپنے باپ سے، اپنے ماں سے جا کے نصیحت لو، اس لیے کہ بہرحال ماں باپ جو ہیں ان کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ برے بھی ہوں پھر بھی وہ ماں باپ ہیں، ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک عزت ہے، ان سے نصیحت لینی چاہیے. اس لیے کہ ان کے پاس تجربہ ہے. وہ میں سیکنڈ ایئر میں تھا میڈیاس میں، تو لندن سے ایک کنسلٹنٹ آئے تھے، انہیں کچھ لیکچر دیے، پھر وہ کلینک میں آتے تھے اور ہماری کلاس اس وقت اسکیلنگ کر رہی تھی. وہ آئے راؤنڈ کر رہے تھے بیچ میں، تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں سے یہ جو کیلکولس ہے دانت کے اندر، یہ مجھ سے نہیں اتر رہا. انہوں نے میرا انسٹرومنٹ پکڑا، یوں کر کے مجھے دکھایا کہ جنٹلمین، ایکسپیرینس از سم تھنگ دیٹ یو کین گین بائی نو ادر مینس. تو ماں باپ کا تجربہ، یعنی ہر نسل میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. بہت کم آپ کو ملے گا کہ جہاں تعلیم جو ہے وہ بہت پہلے سے ہے. میرے دادا مرحوم بھی گریجویٹ تھے، والد صاحب تو تھے ہی تھے. لیکن عام طور پر کیا ہے، میری والدہ جو ہے انہوں نے 5 جماعتیں بھی پاس نہیں کی تھی.
لیکن بہرحال میری اور ان کی عمر کا بہت فرق تھا، ان کا تجربہ تھا، تو باوجود اس کے کہ میں گریجویٹ ہوں اور وہ 5 جماعتیں پاس بھی نہیں تھی، بہرحال میرے لیے ان کی حیثیت کیا تھی، وہ میری ماں تھی، اور ان کی نصیحتیں آج بھی میرے لیے کام کی باتیں ہیں۔ میں اگر ان کی نصیحتوں پر عمل کروں گا، مجھے یاد ہے کہ ابھی شاید میں 3ری جماعت میں پڑھتا تھا، تو کہیں باہر سے گالی سنی تو میری زبان پر بھی آ گئی۔ وہ زمینی چولہا ہوتا تھا اور لکڑی جلائی جاتی تھی، تو چمٹا لے کر انہیں کوئلہ نکال کر کہا زبان نکالو، میں تیری زبان پر یہ کوئلہ رکھ دوں گی، تم نے یہ زبان گندی کر لی ہے۔ الحمدللہ اس کے بعد پھر زبان پر گالی نہیں آئی۔ تو لیکچر جو ہے وہ صرف علم نہیں ہوتا، نصیحت بعض ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں آپ یہ بات خاص دیکھیں گے، وہ بھی تقریر نہیں کرتے، وہ واعظ کرتے ہیں۔ مثلا ایک چھوٹی سی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں ان کا ایک بڑا مشہور پہاڑی کا واعظ ہے انجیل میں۔ تو اس انجیل شریف میں وہ فرماتے ہیں کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں کیڑا لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور چوری کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تم آسمان پر کیوں جمع نہیں کرتے جہاں نہ چوری کا خطرہ ہے نہ کیڑا لگنے کا ڈر ہے؟ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ اچھا، اب آپ زور لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ آپ 10 کتابیں پڑھ لیں، وہ بڑے آپ اخباروں میں مضامین پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کیسے ہو، نہیں ہوتی۔ لیکن اس انداز سے کہ تم اپنا مال اللہ کے راستے میں لگاؤ، کیونکہ مال سے محبت ہے، مال کے پیچھے پیچھے تمہارا دل جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں واعظ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں آپ کو یہ ٹاپ کی چیز ملے گی۔ قرآن مجید جو ہے اس میں احکام بھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اور اس میں واعظ و نصیحت بھی ہے، بڑے دل نشین انداز میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا انسان کو اور فرشتوں سے کہا کہ اب بنایا بھی کیا، قرآن مجید میں اس کو 3 سٹیجز میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اب سب سائنس کی طالب علم ہیں، آپ کے لیے یہ بات سمجھنی آسان ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سنے ہوئے بدبودار گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اب سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ لائف کا آغاز جو ہے وہ اسی بدبودار گارے سے ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں سفر کرتے ہوئے یا اپنے گاؤں میں کہ عورتیں جو ہیں وہ پانی کے جوہروں میں کپڑوں سمیت ڈائیو کر کے وہ کالی سی مٹی نکال کے لاتی ہیں اور اس کا کچی دیواروں پر لیپ کرتی ہیں، تو وہ بارش سے بھی وہ لیپ جو ہے وہ جاتا نہیں ہے اور پھر لیکیج نہیں ہوتی۔ چھتوں کی لپائی کرنے کے لیے پہلے مٹی میں توڑی مکس کی جاتی ہے اور پھر اس میں پانی ڈال کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر 4-5 دن کے بعد پھر اس کو مکس کر کے پھر لپائی کی جاتی ہے۔ اب اس میں آرگینک سبسٹینس جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے، ان آرگینک سے اس میں لیس آ جاتی ہے، اب اس میں کریکس نہیں آتے۔ تو وہ جو کالی مٹی ہے بدبودار، اسی سے لائف کا آغاز ہوا ہے سائنس کے مطابق۔ امیبا وہیں پہ جاتا ہے اور پھر اس سے آگے پھر ظاہر ہے جو سائنس کے ماننے والے ہیں وہ ایوولوشن کو مانتے ہیں، اور جو مذہبی لوگ ہیں عام طور پر وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی اکٹھی کی سارے بڑے آدموں سے، اس کو پانی کے ساتھ مکس کیا، اس کا ایک پتلا بنایا، پھر پھونک ماری، دونوں سے یہی ثابت ہوتا ہے انسان مٹی سے بنا۔ جب آدم علیہ السلام بن گئے، اچھا تیسرا سٹیپ کیا ہوا؟ دوسرا سٹیپ، پہلا بنایا پھر اس کا تسویہ کیا۔ سوا کہتے ہیں برابر کو، اور تسویہ کے معنی برابر کرنا۔ جب یہ بلڈنگ بنی ہوگی نا، پہلے اس کا سٹرکچر تیار ہوا ہوگا، اور سٹرکچر کو دیکھنے کو بھی نہیں جاتا۔ اگر اینٹیں ہیں تو کوئی اینٹ کا نوکر باہر نکلی ہوئی ہے، کوئی اندر ہے، گڑے ہیں، اگر وہ کنکریٹ کی عمارت ہے تو کہیں کہیں سے وہ کنکریٹ باہر آ گیا ہے، کہیں کہیں سے گڑے ہیں، پانی بیچ میں سے نکل گیا ہے۔ لیکن اسی کو جب فنش کیا جاتا ہے، فنشنگ کیا ہے؟ سدھا پدرا کرنا پنجابی میں،
کہ جہاں گڑھا ہے اس کو فل کر دیں اور جہاں ابھار ہے اس کو ٹرم کر دیں اور پھر رینگ مال سے برابر کر دیں، تو وہی جو دیوار ہے، وہی پلر جو ہے بڑا خوبصورت لگنے لگتا ہے کہ آپ اس پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ سیدھا پدرا کرنا کہ انسان کا جسم جو ہے یہ حیوانات سے مشابہ ہے، انسان کا جسم حیوانات سے مشابہ ہے، اس میں بھی خون ہے، کسی بھی جانور کو بھی آپ دیکھیں گے اس میں سے خون نکلے گا۔ میرے اندر معدہ ہے، جانور میں بھی معدہ ہے، میرے کڈنی ہے، جانور کے بھی کڈنیز ہیں، میرا جگر ہے، جانور کا بھی جگر ہے، میرے پھیپھڑے ہیں، جانور کے بھی پھیپھڑے ہیں۔ تو یہ جسم جو ہے یہ حیوانات سے مشابہ ہے۔ اچھا، اب حیوانات کو بہترین اسٹڈی کیا ہے ڈارون نے۔ ڈارون جو ہے وہ کیا خلاصہ کیا نکالتا ہے حیوانات کی موومنٹس کا، کہ سارے حیوانات اپنی بقا کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، ٹھیک ہے، تمام جانور اسٹرگل کرتے ہیں اپنی بقا کے لیے، اپنی ایگزسٹنس کے لیے۔ اچھا، اب وہ اسٹرگل جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں؟ دو سٹیجز پر کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اپنی ذات کو بچانے کے لیے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں، لیکن بہرحال ان کو دکھتا ہے کہ ان کے کئی فیلوز جو ہیں وہ مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، تو پھر جانور کے اندر ایک انسٹنکٹس ہے کہ وہ اپنی ریس کو بچا لے۔ اپنی ذات کو بچانے کے لیے جانور کھاتا ہے، پیتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے۔ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوک دی ہے، پیاس دی ہے اور غصہ دیا ہے، ساتھ تو انسان اپنا دفاع کرتا ہے، اور اپنی نسل کی بقا کے لیے ہر جانور جو ہے وہ اپنی نسل کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے جو ہے وہ رکھے ہیں۔ جو یونیسیلولر اینیملز ہیں وہ خود ڈیوائڈ ہو کر اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بائی سیلولر جو ہے وہ کیا ہے، وہ دونوں ملتے ہیں، پھر ان کے آپس میں کراس ہوتا ہے تو وہ پھر مختلف اس کی نسل جو ہے وہ آگے چلتی ہے۔ پھر جو آگے چلتے ہیں تو پھر میل اور فیمیل کا خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جو جانور ہیں ان کے اندر ملاپ کا طریقہ رکھا ہے جس سے وہ نسل آگے بڑھتی ہے۔ تو ذات کی بقا کے لیے انسان کھاتا پیتا اور غصے کا اظہار کرتا ہے، اور اپنی نسل کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکس کا جذبہ دیا ہے، جس کے تحت میل اور فیمیل کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کشش رکھی ہے، اور پھر اس سے نسل جو ہے بڑھتی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو تیسرا کام کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دوسرا کام کیا کیا؟ یہ حیوان بنایا، پھر انسان کا تصفیہ کیا۔ تصفیہ کیا تھا؟ کہ جانوروں کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ یعنی آپ میں سے جن بچیوں نے بھینس پالی ہے گھر میں، بہت سی بچیاں ہوں گی کہ جو اس تجربے میں سے گزری، بڑا خاص تجربہ ہے، زندگی کا ایک بڑا اہم تجربہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر مجھے یہ موقع نہ ملتا تو میری سوچ میں کمی رہ جاتی۔ وہ کیا ہے کہ بھینس کو جب توڑی کے اوپر لا کر گتاوے کی بالٹی میں ڈلی جاتی ہے تو توڑی کیا ہے، وہ خشک ٹکڑے ہیں، سوکھے ٹکڑ۔ اب سوکھا ٹکڑ جو ہے وہ انسان کے حلق سے نہیں اترتا، اسی لیے ہم سالن لگاتے ہیں، اس سے وہ گیلا کرتے ہیں تو وہ پھسل کر اندر چلا جاتا ہے، لیکن خشک ٹکڑ جو ہے وہ انسان کے گلے کو زخمی کر دیتے ہیں۔ اب توڑی کیا ہے، وہ خشک ٹکڑے ہیں، اور گتاوا کیا ہے، وہ بڑا مزیدار سالن ہے بھینس کے لیے۔ لہذا بھینس کوشش کرتی ہے کہ میں جلدی سے سارا گتاوا روکھا کھا جاؤں، لیکن آپ اس کے لیے اس کو روکتی نہیں کہ نہیں روکیا نہیں تو پھاڑ دینا۔ کیا کرتے ہیں؟ یوں کر کے تھپڑ بھی ساتھ ساتھ مارنا ہوتا ہے بھینس کو کہ وہ روکھا نہ کھائے، میں لفٹ کر کے تمہیں کھلاؤں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے تجربہ کیا ہوا ہے، یعنی سال ہر سال کا تجربہ بھی بھینس کو یہ نہیں سکھا سکتا کہ اس نے یہ گتاوا روکھا نہیں کھانا۔ تو جب کسی جانور کو بھوک لگ جائے، اس کی بھوک مری ہوئی ہو یا پیٹ بھرا ہوا ہو تو بات دوسری ہے، لیکن بھوک بھی ہو اور اس کی پسند کا کھانا بھی اس کی دسترس میں ہو، تو ایک جانور کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے، پینے سے روک سکے۔ غصہ آ جائے اور اس کی کیلکولیشن یہ کہے کہ میں اس کو لات مار کر یا سینگ مار کر میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، اس سے بچا سکتا ہوں جان، تو وہ کرے۔ اسی طرح جب کسی جانور پر وہ شہوت سوار ہو جائے اور اس کا اپوزٹ سیکس اس کی دسترس میں ہو، تو جانور کے پاس کوئی اندرونی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سیکس کرنے سے روک سکے۔
ہاں انسان کیا ہے؟ انسان بظاہر حیوان ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی بھوک، پیاس، غصے اور اپنی شہوت کو، جنسی جذبے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں، اور یہ روزے جو ہیں یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، یہودی بھی روزے رکھتے ہیں، عیسائی بھی روزے رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریاضت ہے کہ اپنے آپ کو پریکٹس دلاؤ کہ تم نے بغیر سوچے سمجھے نہیں کچھ کھانا، دیکھنا ہے کہ یہ ہے میرا ہی، کسی اور کا تو نہیں ہے، یہ غلط تو نہیں ہے، جانور کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تو یہ انسان ہے۔ تیسرا کام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کی نوک بلد سوار چکوں، اس کو زندہ بدلا کر چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، باقی سب فرشتوں نے تو سرنڈر کر دیا، اپنا کنسرن ظاہر کیا، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم سب نے سجدہ کر لیا، آدم علیہ السلام کو مان لیا کہ یہ تیرا خلیفہ ہے۔ لیکن ابلیس جو سمجھتا تھا، امید لگائے بیٹھا تھا کہ اب میں خدا بنوں گا اللہ کے بعد، اس سے انکار کر دیا۔ اور یہ بڑا نیچرل معاملہ ہے، ابھی میں کہا تھا نا یہ پرانی کہانیاں نہیں ہیں، آج کا سب کچھ ہے۔ جہاں بھی کسی ادارے میں کوئی وائس پرنسپل جو ہے بڑا اچھا کام کر رہا ہو، اب وہ امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ اب پرنسپل صاحب ریٹائر ہوں گے تو مجھے پرنسپل بنایا جائے گا، لیکن وہ ادارہ باہر سے کوئی شخص ہے اس کو ہائر کر کے اس کو پرنسپل بنا دے، تو اس نئے پرنسپل کو ٹف ٹائم کون دیتا ہے؟ وائس پرنسپل۔ یعنی نیچرل کہانی ہے نا کہ شیطان امید لگائے بیٹھا تھا کہ اب میں خدا بنوں گا، میں اللہ کا نائب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان میرا نائب ہے، تو اس نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان دونوں مناصب سے ہٹا دیا۔ پہلے تو وہ جو اس کو استاد بنایا تھا وہاں سے گرایا، اور پھر اس کو نکال دیا فرشتوں میں سے بھی، واپس جن بن جاؤ۔ اب واپس جن بن گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے موقع دے اس دن تک جب یہ انسان دوبارہ اٹھا کر زندہ کیے جائیں، قیامت کے دن تک مجھے موقع دے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس مقام کا اہل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا تمہیں موقع دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، بھی ہاتھ دیکھ رہے میرا کہ چیلنجنگ انداز میں کہ میں بھی دکھاؤں گا کہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، میں جہنم کو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے، تمہارے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کرو۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو یا انسان کو بنایا تو زمین کے لیے تھا، لیکن ان کو سول سروس اکیڈمی میں رکھا۔ جیسے ہوتا نا جب ہمارے ملک کا سب سے بڑا امتحان جو سرکاری سطح پر ہوتا ہے CSS، سینٹرل سپیریئر سروسز کا امتحان ہوتا ہے مقابلے کا، جو بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں، مرد و خواتین وہ امتحان پاس کرتے ہیں تو ان کو سینٹرل گورنمنٹ کی سینئر سروسز میں ڈائریکٹ انڈکٹ کیا جاتا ہے گریڈ 17 میں، اور پھر بڑی جلدی ان کی پروموشن ہوتی ہے اور ان میں سے اکثر پھر 20ویں 22ویں اسکیل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ان کو ملتی ہے۔ یعنی ASP پولیس میں بھرتی ہو جاتی ہیں لڑکیاں لڑکے جو CSS کا امتحان پاس کر کے پولیس سروس کو جوائن کرتی ہیں، اور 2 سال کے بعد وہ پھر SP ہو جاتی ہیں،
پھر 3-4 سال کے بعد وہ SSP ہو جاتی ہے، پھر DIG ہو جاتی ہیں، پھر AIG اور پھر IG بھی بن سکتی ہے۔ اسی طرح تمام محکموں میں ہوتا ہے کہ پہلے وہ میجسٹریٹ لگتی ہیں، پھر اسسٹنٹ کمشنر، پھر ڈپٹی کمشنر، پھر کمشنر، پھر سینٹرل گورنمنٹ کے سیکرٹری تک وہ جاتی ہیں، اور انکم ٹیکس میں وہ کلیکٹر اور کمشنر بنتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بھی انہوں نے سول سروس اکیڈمی میں لے جایا جاتا ہے، لاہور میں مال روڈ پر سول سروس اکیڈمی ہے، وہاں ان کی 2 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ ایک دوست تھا ہمارا، جب میں نئی پریکٹس شروع کی میں نے فیصل آباد میں، وہاں کچھ MBBS کے طلبا جو قریب رہتے تھے وہ آ کے میرے پاس کلینک پہ بیٹھتے تھے، تو ان میں سے ایک لڑکا وہ مجھے کچھ سال کے بعد ملا ڈینٹل ہاسپٹل میں۔ میں نے پوچھا بھائی آپ کہاں ہو، تمہاری ہاؤس جاب مکمل ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی سبھی صاحب میں نے تو میڈیسن چھوڑ دی تھی، میں CSS میں سلیکٹ ہو گیا تھا DMD گروپ میں، تو میں 2 سال کی ٹریننگ پر ہوں سول سروس اکیڈمی میں۔ میں نے ایسے پوچھا کہ یہ 2 سال کی ٹریننگ میں تم کیا کرتے رہتے ہو؟ تو مجھے ایسے کہنے کا سمی صاحب بہت کچھ بتاتے ہیں ہمیں، مطلب کل ہی انہوں نے بتایا ہے کہ جو کام نہ کرنا ہو اس پر کمیٹی بنا دیا، یعنی ٹیکس کہ ہونڈے بدماش آئیں گے تو ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، مولوی آئیں گے تو کیسے ڈیل کرنا ہے، سیاستدان آئیں گے MLA MP تو ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ٹریننگ۔ اب اللہ تعالیٰ نے بطور ٹریننگ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا اور ان سے کہا کہ تم دونوں اس جنت میں سکونت اختیار کرو، جو مرضی کھاؤ پیو، لیکن کوئی خاص درخت تھا اس کے قریب بھی نہ جانا، اور یہ بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن کیونکہ شیطان کو الاؤ کر دیا تھا، ایکسیس دے دی تھی ان کی، لہذا شیطان آیا۔ سورہ اعراف میں بڑا خوبصورت بیان ہے اس کا۔ بیان کیا ہے کہ وسوس لہما الشیطان، تو شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ کہتے ہیں کنفیوژن۔ کیوں وسوسہ ڈالا؟ مقصد کیا تھا؟ لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہوں میں سے وہ چیزیں کہ جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان پر ظاہر کرے۔ لیکن اس نے ڈائریکٹلی آ کر آدم و حوا سے یہ نہیں کہا کہ تم ننگے ہو جاؤ، کیا کہا؟ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اور ان سے کہا کہ تمہارے رب نے پتا تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں تم جنت میں پکے ہی نہ ہو جاؤ۔ اب اس کو آپ فل ان دی بلینکس کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کیسے بات ہوگی۔ شیطان آیا ہوگا تو اس نے سب سے پہلے مبارکباد دی ہوگی، مبارک ہو تمہیں خلافت مل گئی ہے، اللہ کے خلیفہ بن گئے ہو، تم اس کے نائب بن گئے ہو، اور تم جنت میں پکے رہنے لگے ہو۔ لیکن ساتھ ہی کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی سب سے پہلے تو مبارک دیا، بات دی ہوگی تم اللہ کے نائب بن گئے ہو۔ اب یہ جو دشمن کی مبارکباد ہوتی ہے اس سے زیادہ خطرناک چیز اور کوئی نہیں۔ اس کو ماڈرن محاورے میں اسپورٹس مین اسپرٹ کہتے ہیں، اور اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہو سکتی۔ کبھی ہارنے والی ٹیم بھی جیتنے والی ٹیم کو دل سے مبارک دے سکتی ہے۔ آپ میں سے 2 بچیاں جو ہیں وہ بالکل شولڈر ٹو شولڈر جا رہی ہوں سارے امتحانات میں، اور فائنل میں ان میں سے ایک جو ہے وہ فرسٹ آ جائے، ذرا دل کے ہاتھ رکھ کر دیکھیں کبھی آپ دل سے اس کو مبارکباد دے سکتی؟ لیکن اب یہ کہ اس کو اسپورٹس مین اسپرٹ کا نام دے کے یہ منافقت پروموٹ کی جاتی ہے۔ 2013 میں الیکشن کے بعد نواز شریف صاحب کو سب سے پہلے مبارکباد کس نے دی تھی؟ کیا تھا؟
آصفہ بھٹو نے، یعنی زرداری صاحب کے بہاف پر امریکہ میں الیکشن ہارنے والا جو ہوتا ہے صدارتی امیدوار، سب سے پہلے وہ جا کر باقاعدہ فلائی کر کے جاتا ہے اس کے اسٹیٹ میں، اور اس کو ایک فنکشن شمار ہوتا ہے، وہ مبارکباد دیتا ہے جا کے اس کا، یعنی منافقت سے جا کر اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ لیکن اب ایک سادہ نو شخص جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا کہ بڑا دل دمانا نہیں ہے۔ اب جب اس نے آ کے مبارکباد دی ہوگی تو دونوں میاں بیوی نے نوٹس ایکسچینج کیے ہوں گے کہ اگرچہ ہار گیا لیکن معلوم ہوتا ہے دل دماڑا نہیں۔ اب یہ جو اس کو دشمن کو کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ سب سے بڑی غلطی تھی اس کی۔ تو اس کہانی کا پہلا سبق کیا ہے میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے، کہ دشمن کو کبھی اچھا نہیں سمجھنا۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ دشمن کو بس مارنا ہی ہے ہمیشہ، نہیں، بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دشمن ہے، لہذا ہر اس دشمن کی ہر بات کو اس فریم میں رکھ کے فٹ کر کے دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ ورنہ دشمن تو دشمن ہے، وہ آپ سے دشمنی کرے گا اور آپ پر زیادتی کرے گا، آپ کو غلط راستے پر لگائے گا، آپ کو پھنسائے گا۔ اب اس نے آ کر کیا کیا؟ اس نے دو شورشے چھوڑے کہ ویسے اللہ نے کہہ دیا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، لیکن کیا واقعی تم اشرف ہو، سب سے بہتر ہو، اور فرشتے تم سے افضل نہیں؟ وہ اپنی شکل بدل لیتے ہیں، چٹکی میں آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں، آرام سے بیٹھے، وہ تم سے بہتر نہیں؟ تو تسی کہڑی گل تے اشرف المخلوقات ہو؟ اور زبانی خوش ہوتے رہو، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم اشرف ترین ہیں، وہ نہیں تم۔ کنفیوژن پیدا کر دیا۔ جب اگلے دن جب آنا ہے، ایک دن وہ شورشا چھوڑ کے چلا گیا، رات کو دونوں میاں بیوی بیٹھ کے باتیں کرتے رہے کہ اللہ میاں نے بڑی زیادتی کی ہم پر۔ دیکھیں اللہ کا احسان دیکھیں کہ اس نے اپنا خلیفہ بنا دیا ہمیں، لیکن انسان کی جو ناشکرا پن ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، تو وہ بڑی زیادتی کی ہے کہ ہمیں ایویں ڈکلیئر کر دیا کہ ہم اشرف ہیں، لیکن ہمیں ہماری تخلیق میں کمی لگتی ہے، ناشکری پن سب سے بڑا جرم۔ پھر ایک دن آیا، اور اگلے دن جب وہ آیا تو ان دونوں میاں بیوی نے پوچھا کہ تم اندر کے آدمی ہو، تمہیں پتا ہوگا کہ پھر ہم یہ امپروو کیسے کر سکتے ہیں، ہم فرشتے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کیا بتاؤں گا، تمہارے رب نے تم پر بڑی زیادتی کی، چھوڑو پڑے۔ اب اور زیادہ کیوریوسٹی پیدا ہو گئی کہ کوئی بات ہے جو ہم سے چھپا رہا ہے، اور پھر اگلے دن بتایا کہ وہی درخت جس کے پاس جانے سے منع کیا تھا تمہیں، جس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اسی کے کھانے سے تم نے فرشتے بنا۔ پھر ایک دن آیا، ایک نیا شوشہ چھوڑ گیا کہ میں تو اندر کا آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا تھا، ہمیں بتایا تھا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، اس نے تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں اس نے بہانے سے زمین میں بھیج دینا ہے۔ زمین پر تمہیں جنت کیسی لگتی ہے؟ مجھے بہت مزے کی ہے، بڑی عیش ہے اس میں، لیکن زمین پر تو جا کے تمہیں پھر اپنا کمانا، اپنا کھانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، ہل چلانا پڑے گا، دکانیں چلانی پڑے گی، کپڑے سینے پڑیں گے، روٹی پکانی پڑے گی، صفائی کرنی پڑے گی گھر کی۔ جنت میں تو کچھ بھی نہیں۔ اب کیا ہوا؟ تو اب یہ شوشہ آ گیا۔ اگلے دن پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کا کوئی حل؟ پھر اس نے ذرا تھوڑا سا بچ بچا کے، نہیں چھوڑو پڑے، میں تمہارے رب سے خفا نہیں کرنا چاہتا، اس کے خلاف نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ جو ساری سچویشن ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ اور ٹیمپٹیشن پیدا ہوتی ہے، اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ پچھلی گل ہے صحیح، ضرور یہ چھپا رہا ہے ہم سے۔ اور آخر اس نے بھی وہی بتائی کہ وہی درخت کہ جس کو کھانے سے منع کیا ہے۔ اچھا وہ درخت کیا تھا؟ یہاں الفاظ کیا ہیں کہ شیطان نے کنفیوژن پیدا کیا ان دونوں کے دل میں تاکہ انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھائے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز کرنا، لیکن بات یہ نہیں کی، بات کوئی ادھر کی تو ادھر کی۔ ہوا کیا کہ انہوں نے کہا نہیں جی چاہ بھی رہا ہے لیکن نہیں بھی، رکاوٹ بھی ہے، نہیں بری بات ہے۔ یہ بڑا ٹپیکل ہے
کہ جب کوئی بچی کسی کنزرویٹو ماحول سے کالج میں آتی ہے، ہاسٹل میں رہتی ہے، وہاں کوئی غلط بات جو ہے وہ دوسری لڑکیاں کر رہی ہیں، وہ سنیما دیکھنے جا رہی ہیں یا وہ کہیں اور کسی غلط جگہ پر جا رہی ہیں، تو وہ بچی کی جو بڑے نیک ماحول سے آئی ہے، مسلمان ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، بہرحال یہ ویلیوز کامن ہے تمام مذاہب کے اندر، تو وہ کہے گی نہیں نہیں نہیں، اب اس کا جی بیچ میں سے چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا چاہتی ہے کہ تھوڑا سا پاؤں کے سیٹے، نہیں 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 میں نہیں جانا، کوئی باقی سے کہتے چل 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 تمہیں چل۔ اب یہ کیا ہے، یہ بڑا ٹپیکل ہے، قرآن مجید نے ایک ایک چیز جو ہے وہ بیان کی ہے کہ وہ ہیزیٹیٹ کر رہی تھی تو شیطان نے کہا اچھا چلو نہیں کھاؤ نا، چک کے دیکھ لو، اور پھر قرآن مجید نے کہا ہے کہ فلما ذاقت شجرۃ، تو جب انہوں نے اس پھل میں سے چکھا بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی۔ جب قرآن مجید نے بڑا زبردست اس میں معاملہ کیا ہے، ایک ایک چیز بتائی ہے، اور یہ آپ میں سے جو بچیاں کرسچن مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کو بائبل میں بھی ساری چیزیں جو ملیں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی، حضرت مریم کے کردار میں آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی، اور آپ کے لیے بڑی خاص طور پر کرسچن بچیوں کے لیے بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ اللہ نے جب مجھے پہلا جو بچہ عطا کیا وہ بیٹی تھی، تو آپ بتا سکتی ہیں کہ میں نے اس کا نام کیا رکھا ہوگا؟ مریم، اس لیے کہ قرآن مجید میں سب عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ خاتون حضرت مریم کو قرار دیا ہے۔ اگر قرآن مجید میں ذرا سا بھی کوئی جھوٹ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آمنہ اللہ کی فیوریٹ خاتون ہے، ان کی والدہ، ہر ایک کو اپنی ماں اچھی لگتی ہے، لیکن قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بستفا کی فرشتوں نے کہا حضرت مریم سے کہ یا مریم اقنتی ربی کے فاسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے تمام جہان کی عورتوں میں سے، لہذا اپنے رب کی فرمان برداری اختیار کر اور اپنے رب کے لیے سجدہ کر اور رکوع کر۔ تو میں نے بڑی بیٹی کا نام مریم رکھا، پھر دوسری بیٹی بھی اللہ نے عطا کی، اب حیران ہوگی کہ میں نے اس کا نام بھی مریم رکھا، یعنی یہی جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اپنے رب کے لیے قنوت اختیار کر، فرما برداری اختیار کر، تو فرما برداری اختیار کرنے والی کی عربی کیا ہے؟ قانتہ، تو میں نے بڑی بیٹی کا نام مریم قانتہ رکھا، اور اسی آیت میں رکوع کرنے والوں میں شامل ہو جائے تو میں نے دوسری بیٹی کا نام مریم راکعہ رکھا، اور مریم قانتہ تو ماشاءاللہ یہاں شیخ برے میں بھی آئی ہوئی ہے نا۔ تو قرآن مجید کو پڑھیں گے تو حضرت مریم سب سے عظیم خاتون ہے قرآن مجید کے مطابق، ان کو کہا ہے کہ تمام عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب انہوں نے اس رسم سے جھکا تو ان کی شرمگاہیں ایکسپوز ہو گئی۔ پھر قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سیکس ڈسپلن ہے اس کا نظام کیا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے پرکشش بنایا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے کہ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں پرکشش بنائی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ پرکشش بنائی گئی ہیں لوگوں کے لیے، یعنی مردوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت ہے، وہ خواہشات جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے، نمبر 1، نمبر 2 پر ہے بیٹوں سے، نمبر 3 پر ہے سونے چاندی کے ڈھیر، آج کی زبان میں بینک بیلنس، نمبر 4 پر ہے نشان زدہ گھوڑے، برانڈڈ ہارسز، آج کیا ہے؟ برانڈڈ کار، اور پھر مویشی اور کھیتی، بالکل 100% درست ہے۔ مرد جو ہے یہ عورت کے لیے کریزی ہے، آپ کو کچھ اندازہ ہوگا بھی صحیح، نہیں تو آج نوٹ کر لیں، میں ایک مرد کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، لیکن بہرحال آئی کین ریڈ، میں دل میں پڑھ سکتا ہوں کہ میں کیا ہوں، کیا فیلنگز ہے میری۔ اب کوئی 71 سال عمر 70 سال عمر ہونے کو آئی ہے، لیکن بہرحال ایک وقت میں جوان بھی تھا، پھر مڈل ایج میں سے گزرا ہوں، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن بہرحال تجربہ بھی یہی ہے کہ مرد کی 99% انوالنٹری موومنٹ وہ وومن اورینٹڈ ہوتی
عورت کے پیچھے ہوتی ہے۔ وہ جتنا مرضی حاجی بنے، جتنا مرضی اپنے اوپر فوج چڑھائے، لیکن بہرحال اس کی 99% جو موومنٹ ہے وہ عورت کے پیچھے ہوتی ہیں، اور اس کی 95% موومنٹ جو وہ سن اورینٹڈ ہوتی ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، ان کی تعلیم، ان کا مستقبل، ان کی شادی، اس کے لیے وہ کما رہا ہوتا ہے، دن بھر محنت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہاں جو محنت کر رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں بھی جہاں قریب اس کو خوشبو بھی آ رہی ہوگی عورت کی، تو اپنی کشش اس کی طرف محسوس کرتا ہے۔ جبکہ عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے مرد کی ایسی کو خواہش نہیں رکھی۔ یہ آپ کا تجربہ ہوگا، آپ تائید کریں گے میری، کہ تجربہ میں بتایا کرتا ہوں کہ یہ ایک پیسج ہے، وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، یہاں مرد بیٹھے ہیں، تو ہزاروں مرد گزر جائیں گے، مرد اس کا کوئی نوٹس نہیں لیں گے، لیکن ایک عورت کی آواز آئے گی تو سارے مرد، بوڑھے بھی، جوان بھی، دیندار بھی اور عام دنیا دار بھی، سب کی طرف توجہ ہوگی کہ یہ کون۔ اس کا برعکس ہو کہ یہاں عورتیں بیٹھی ہوں، وہاں مرد عورتیں گزر رہے ہوں، تو عورتیں اس کا نوٹس نہیں لیں گی۔ ہاں، جب کوئی ہینڈسم مرد گزرے گا، عورتیں اس کی طرف متوجہ ہوں گی۔ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ نعمان علی خان بھی میرے شاگرد ہیں، امریکہ والے، وہ اسی طرح میں ان کو پڑھا رہا تھا، تو میں نے یہ بات ان سے کہی، ان کا سمی صاحب ہم نے لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہ سب لڑکوں کے بارے میں یا صرف ہینڈسم لڑکوں کے بارے میں؟ کہی یس یو آر رائٹ۔ تو جو مرد امپریسو ہوگا، عورت صرف اس کی طرف دیکھے گی، اس کو امپورٹنس دے گی، ہر مرد کو، جبکہ مرد ہر عورت کے لیے کریزی ہے، موٹی ہو، پتلی ہو، گوری ہو، کالی ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، مرد جو ہے اس کے لیے کریزی ہے۔ یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے مرد سے بچ کے رہنا ہے۔ مرد جتنا مرضی پائٹی اور تقویٰ اور دینداری شو کر رہا ہو، داڑھی اس کی سفید ہو گئی ہو، لیکن آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ مرد ہے، یہ خطرہ ہے، آپ نے اس سے بچ کے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ بچ کے نہیں رہیں گی تو اللہ تعالیٰ۔ عورت کی کمزوری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا بیٹا، یاد رکھیے گا۔ ابھی آپ بچیاں ہیں، آپ کل کو بال بچے دار ہوں گی تو آپ کو میری بات یاد آئے گی، تو آپ تائید کریں گے کہ ہاں وہ ٹھیک بات کہی۔ تو قرآن مجید میں سورہ حج کے آغاز میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اِنَّ زَلْزَلَۃَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ، قیامت کا زلزلہ بڑی ہاربل شے ہے۔ یوم ترونھا، جب تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ اتنا ہاربل ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ نارملی عورت اپنے بچے کو نہیں بھولتی۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ویسٹ میں، امریکہ میں، یورپ میں، تو کب سے عورتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، ایک ہی گھر میں سے نکل کر ایک عورت بھی کام پہ جاتی ہے، ایک مرد بھی کام پہ جاتا ہے۔ مرد کی نیچر کیا ہے کہ وہ اپنے کام میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ہاں، وہاں قریب اس کی سیکرٹری ہوگی، اس میں دلچسپی اس کی ہوگی، بیوی اس کو بھول جائے گی، یہ ایک نیچرل چیز ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ لیکن عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو نہیں بھولتی، اس کو مصروفیت میں سے 2 منٹ فالتو ملیں گے تو وہ بیبی سیٹر کو کال کر کے پوچھے گی، دودھ پلا دیا، نیپی چینج کر دیا، شاور دے دیا۔ یہ عورت کی نیچر ہے۔ لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا ہاربل ہوگا کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، تو میں نے یہ بات بیان کی تو ہماری ٹیچر ہوا کرتی تھی وہاں ڈینٹل کالج میں، تو انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب تو بالکل ٹھیک گل کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ زلزلہ آیا، ان کے شوہر جو میجر تھے آرمی میں، تو کہتے میری چارپائی ہلی تو میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر جو ہے وہ چارپائی کے پاس کھڑے ہوئے کانپ رہے تھے اور کلمہ پڑھ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں اٹھی نہیں، پہلے میرا ہاتھ بچی کے اوپر گیا، پھر میں اٹھی بچی کو لے کر۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کی نیچر بنائی ہے، اور بڑی خوبصورت نیچر بنائی ہے۔ ہماری ماؤں نے پین لے کر ہمیں پالا تو آج ہم اتنے بڑے ہیں، ہے نا؟ اور ماں کو اللہ تعالیٰ نے وہ محبت دی ہے اولاد کے لیے کہ باپ جو ہے وہ بچے سے ناراض ہو سکتا ہے، بول چال بند کر سکتا ہے، گھنٹہ 4 گھنٹے، 1 دن، 2 دن،
ہفتہ سال آن ریکارڈ ہے کہ بیٹے نے کوئی بڑی نان سینس حرکت کی تو باپ ناراض ہو گیا اور اس نے عمر بھر بچے کو نہیں بلایا. لیکن ماں ایسا نہیں کر سکتی. ماں بچے سے ناراض ہو جائے تو اس کو ڈانٹے کی بعد میں پہلے خود بھی رو پڑے گی, مارے کی بعد میں اور گلے سے پہلے لگا لے گی کیوں, اس کی نیچر بنائی ہے. البتہ یہی وہ محبت ہے بیٹے کی, تو پھر جا کے بیٹے کو پریشان کرتی ہے کہ جب بچے کی شادی ہوتی ہے پہلے آپ فیس کریں گی پھر آپ کی حرکت کریں گی. ابھی سے سن لیں کہ جب بچے کی شادی ہوتی ہے تو 4 مہینے گزرتے ہیں, میاں بیوی آنکھوں آنکھوں میں باتیں کرتے ہیں, ہنستے مسکراتے ہیں, انٹر ہوتے ہیں, نکلتے ہیں. باپ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بہو اور میرے بیٹے اور بہو کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور ان کا گھر آباد ہو گیا ہے. اور ماں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے. اور یہ سارا ساس بہو کا چکر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے, اور یہ سارا ساس بہو کا چکر جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ بڑے شوق سے بہو لے کے آتی ہے اور پھر وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے. حالانکہ لائی کس لیے تھی, اس کا گھر آباد کرنے کے لیے, لیکن بارہ وہ شارٹ نہ ایکسائٹیڈنس ہے اس کی. تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو عورت کے لیے بڑی کشش اس کے دل میں رکھی اور اس کو بڑا کلیور بنایا ہے. یعنی یہ 2 چیزیں ہیں نا, عقل سوچ, یعنی سوچ سمجھ کر کام کرنا, اس کو کہتے ہیں عقل, روکنا اپنے آپ کو, اور جذبات. عورت کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ جذباتی بنایا ہے اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذرا کانشیس بنایا ہے اس اعتبار سے کہ وہ اپنے جذبات پر زیادہ کنٹرول رکھتا ہے عورت کے مقابلے. اب مرد جو ہے کیونکہ عورت کے بارے میں کریزی ہے, اس کے پاس ان گنت ہزاروں طریقے ہیں عورت کو ٹریپ کرنے. اب ایک عورت جو بڑی فیشنیبل اور اچھا لباس پہنتی ہے اس کی وہ تعریف کر کے اس کو امپریس کرے گا کہ واہ کمبینیشن تو آپ پر ختم ہے. اب یہ لڑکی جو ہے وہ سمجھے گی یہ تو میرا بڑا قدردان ہے. اور اگر کوئی سادہ لباس پہننے والی ہے, بس سادگی کا اپنا ہی حسن ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی فیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, اب یہ بھی اس سے امپریس ہوگی. اب کوئی خوبصورت لڑکی ہے اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے گا, اور اگر کوئی یعنی خوبصورت نہیں ہے اس کی تعریف کرے گا کہ قدرتی حسن جو ہے وہ کیا بات ہے, سادگی کا بھی حسن ہوتا ہے. کوئی سامنے لڑکی ہے تو سامنے لڑکی کی اپنی اٹریکشن ہے سامنے رنگ کی. یعنی یہ عورت جو ہے یہ نہیں سمجھ پاتی کہ یہ مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا بڑا ہمدرد ہے, میرا بڑا خیر خواہ ہے, اور یہ میرا بڑا قدردان ہے. اس سے قریب جاتی ہے اور قریب جاتی ہے اور کیا کیا تماشے کرتا ہے. 4-5 بچوں کا باپ ہے, پروفیسر ہے. اب ظاہر ہے ایک اچھے استاد کو امپریسو ہونا چاہیے, لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ اس امپریس کرنے کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک جوان بچی, کنواری بچی کو ٹریپ کرتا ہے, اس سے شادی کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں وقت پر اس کا خود اعلان کروں گا, کوئی پیپر نہیں, کوئی کچھ نہیں. 7-8 سال اس کی زندگی برباد کر کے کہتا ہے نہیں میرے گھر والے نہیں مانتے, میرے لیے ممکن نہیں ہے, طلاق دے دیتا ہے. تو اصل میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو انسٹرکشنز ہیں, آسمانی ہدایت. آسمانی ہدایت کیا کہتی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان سیگریگیشن ہو, پردہ ہو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امت کی مائیں کہا گیا ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ تم مردوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنا لہجہ سخت رکھو. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں. اب تو خیر حال کے پاس موبائل فون ہے, پہلے لینڈ لائن فون ہوتا تھا, یا باہر گھنٹی بجی, پوچھا کون ہے, اور پوچھا یہ فلانا ہے, نہیں ہے, کہاں گیا ہے پتہ نہیں, بات تو ختم ہو گئی. لیکن اب وہ مرد ہے, اگر اس نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا ہے جی کون ہے, اب وہ بات لمبی کرے گا, بتا کے نہیں گیا, پھر پوچھے گا کب آئے گا, اچھا کوئی اندازہ نہیں آپ کو کتنا آئے گا, حالانکہ بات وہی ختم ہو گئی. آپ سخت لگیں گے, پوچھے گی کون, ہوگا کہ نہیں فلاں ہے, نہیں ہے, اچھا چلو. تو یہ قرآن مجید میں باقاعدہ انسٹرکشن ہے, اور آپ پڑھیں گی انشاءاللہ تو یہ ساری چیزیں آپ کو بائبل میں بھی ملیں گی, قرآن مجید میں بھی ملیں گی. وہ کس کا ہے فائدہ, آپ کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا, کہ کہیں آپ کو کوئی بھیڑیا کھا نہ جائے, آپ کو ٹریپ کر کے نہ لے جائے. تو اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں
آسانی پیدا کرے گا. مردوں کے لیے بھی اس میں رعایتیں ہیں، انسٹرکشنز ہیں، عورتوں کے لیے بھی انسٹرکشنز ہیں، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے. تو قرآن مجید ہدایت ہے. اور سب سے زیادہ یعنی قصہ آدم و ابلیس کا حاصل بھی کیا تھا، یعنی وہ جو سول سروس لیبارٹری اکیڈمی تھی، اس کا حاصل کیا تھا کہ شیطان آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے تمہیں ٹریپ کر سکتا ہے. ایک تو مرد شیطان ہے، اس کو لفٹ نہ کراؤ، ٹھیک ہے نا. آپ کے والدین سے زیادہ آپ کا ہمدرد کوئی نہیں ہے. انہوں نے آپ کو بچپن سے، آپ کی ماں نے کیا کیا کچھ سے جھیلا آپ کے لیے راتیں جاگی، آپ کا دوا دارو کیا، تو کیا وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہے؟ اور کوئی بدماش جو ہے وہ لڑکا آ کر آپ پر رابطہ کرے آپ سے فیس بک کے ذریعے اور پھر آپ کو اغوا کر کے لے جائے، لڑکی خود ٹریپ ہو کے اس کے ساتھ جاتی ہے. لیکن جب آپ قریب جائیں گی پھر جذبات کا وہ جو ریلا ہوتا ہے اتنا تیز ہوتا ہے، پھر انسان کو پتہ نہیں کرتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے انسان قریب جاتا ہے، اچھا آئیڈیا ہوتا ہے. یعنی جب نئے نئے وہ کالج میں آتے ہیں تو شروع میں ایک کنزرویٹو ماحول کا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو کوئی لڑکی سے لڑکا یا لڑکا لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے کوئی سوال پوچھ لے کہ فلانا رکھتا، اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ جو کورس کی باتیں ہیں، پڑھائی کی باتیں ہیں، وہ شروع ہو جاتی ہیں، پھر گپ شپ لگنی شروع ہو جاتی ہے. اب گپ شپ لگتی ہے تو پھر تعارف ہوتا ہے، اور اس تعارف میں لڑکی جو ہے وہ اپنا سب کچھ کاٹ کے، ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے اور اپنے گھر کے حالات بتاتی ہے کہ ہمارے والد نے دوسری شادی کر لی تھی، ہماری ماں نے بڑی محنت کر کے مجھے جو ہے یہ میٹرک کرائی ہے، اب وہ نرسنگ کی تعلیم دلا رہی ہے. اب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے باپ نے دوسری شادی کی ہے اور یہ اس کا ٹینڈر پوائنٹ ہے. ٹینڈر تو سمجھتی ہے نا، نرسنگ کے اسٹوڈنٹ ہے، یہ ٹینڈر پوائنٹ ہے. اب پھر کہیں آپ علیحدہ ہوگی اس کے ساتھ تو وہ یہ ٹاپک دوبارہ چھیڑے گا اور آپ اس کے سامنے رونے لگیں گے. اب وہ کیا کرے گا؟ یعنی آپ رو پڑی، آپ نے سب کچھ اس کو دے دیا، اب آپ چاہتی کیا ہے کہ وہ آپ کو دلاسا دے، کم سے کم کیا ہے کہ آپ کو ٹشو دے دے آپ کو صاف کرنے کے لیے. اور اگر وہ آپ کو گلے لگا لے، you won't recognize کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اتنا قریب ہو گیا، گلے لگ گیا. اب اللہ ہی ہے کہ آپ کو بچائے، ورنہ جذبات کا اتنا بڑا ریلا آئے گا کہ پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کپڑے خود آپ کیسے اتار دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن ہیں. اللہ کو اپنا رب سمجھیں گے، ہم اس کو اپنا خیر خواہ سمجھیں گے، اللہ کے پیغمبروں کو اپنا خیر خواہ سمجھیں گے کہ وہ ہمارے محسن تھے، انہوں نے ہمیں ڈائریکشنز دیے ہیں زندگی کی، خطرات سے بچایا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری حفاظت کرے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عفت و پاک بازی کی حفاظت کرے اور ہر لحاظ سے اس میں اپنے والدین، اپنے اساتذہ، خاص طور پر جو خواتین اساتذہ ہیں آپ کی، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. اپنی والدہ سے انسٹرکشن دیں، کوئی بھی بات ہو اپنی والدہ سے جا کے کریں. انشاءاللہ آپ کی والدہ بے شک وہ ان پڑھ ہو، انشاءاللہ آپ کو بالکل صحیح ڈائریکشن دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.